دامن وقت میں وسعت نہیں کہ کوئی لمبی چوڑی تقریر کی جائے. کوشش کروں گا کہ 2-4 جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. اور ویسے بھی میرا یقین اور ایمان ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کی پہلی سانس سے لے کے آخری سانس تک بتانا شروع کر دے کہ علی کیا ہے تو سانسیں ٹوٹ جاتی ہیں. بتایا نہیں جا سکتا کہ علی کیا ہے. قبلہ کی موجودگی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے جناب موسیٰ علیہ السلام کی وہ مشہور و معروف دعا پڑھی ہے کہ جسے اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کی آیت بنا کر قرآن میں محفوظ کر لیا ہے. ارشاد ہوا قال رب اشرح لی صدری. اب نیاز مولا توجہ میری طرف، چونکہ وقت بالکل تھوڑا ہے اور میں 2-4 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ قبلہ سے یقیناً استفادہ حاصل کریں گے. خدایا میرا سینہ کھول دے. کون کہہ رہا ہے؟ جناب موسیٰ نبی. یہ فرق ہے موسیٰ نبی میں اور مصطفیٰ میں. موسیٰ نبی خود فرما رہے ہیں کہ خدایا میرا سینہ کھول دے، اور مصطفیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک. بولنا میرے مطلب توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ لیکن چچا جی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. شیعہ سنی احباب میرے سامنے موجود ہیں اور کوشش کی ہے کہ کبھی ایسی بات ہوائی بات نہ کی جائے. موسیٰ نبی کے لیے بھی آیا اور مصطفیٰ کے لیے بھی آیا، لیکن دعوت فکر یہ ہے کہ پوری کائنات میں ایک موسیٰ کے ماننے والا ایسا بتاؤ جس نے موسیٰ نبی کے سینے کا آپریشن کیا ہو. جسے بات سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے جی. کائنات میں ایک موسیٰ نبی کے ماننے والا دکھا جس نے اپنے نبی کے سینے کا آپریشن کیا ہو. اور کیا کہنے، یہاں سے کمال ہے کہ ساروں نے لکھ دیا کہ معاذ اللہ جبریل آئے تھے، سینہ چاک کیا تھا، آب زمزم سے اسے پاک کیا تھا، اس میں نور بھرا تھا. کیا کہنے تمہارے عشق مصطفیٰ میں تم نور میں نور بھر رہے ہو. اور پاک اسے کیا جاتا ہے جو پہلے ناپاک ہو، اور جسے اللہ یطہرکم تطہیرا کہے. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ حیدری آئی. غور فرمایا کہ نہیں آپ نے؟ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ مشہور زیادہ کر دی جاتی ہیں. جی بڑھیا حضور پہ کوڑا پھینکتی تھی. اچھا یہ سارے کہتے ہیں کہ بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی، یہ کوئی نہیں بتاتا کہ محمد پہ گرتا بھی تھا کہ نہیں گرتا تھا. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ غور فرمایا کہ نہیں آپ نے؟ اس لیے یطہرکم تطہیرا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے نجاست کو ان سے دور رکھا ہوا ہے، نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی. اب جو بندہ کہے میں ذکر مصطفیٰ میں نہیں جاتا، میں ذکر آل محمد میں نہیں جاتا، تو تیرا کمال کوئی نہیں، یہ تو اس نے دور رکھا ہوا ہے. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ غور آل محمد آپ کو سلامت رکھے. اس میں آپ کا کمال نہیں، اس کا وعدہ ہے نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی. اچھا وہ نجاست دور کتنی ہے؟ 10 کلومیٹر دور ہے، 20 کلومیٹر دور ہے، 30 کلومیٹر دور ہے. ہر کسی کا دور نزدیک مختلف ہوتا ہے. یہ اللہ کا دور اور نزدیک کیا ہے؟ آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں. جناب آدم آئے اور انہوں نے کہا قیامت قریب ہے. نوح نبی نے کہا قیامت قریب ہے. آدم سے لے کے مصطفیٰ تک اور مصطفیٰ سے لے کے آخری تک نے کہا قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے. تورات نے کہا قیامت قریب، زبور نے کہا قیامت قریب، انجیل نے کہا قیامت قریب، قرآن نے کہا قیامت قریب. جو اس کا اتنا قریب ہے وہ آج تک نہیں آئی. نہ پریشان ہو گئے نہیں، جو قریب ہے وہ آج تک نہیں آئی. بس یہی سے قریب اور دور سمجھ لو کہ جب اللہ کا قریب اتنا دور ہے، اللہ جانے اس کا دور کتنا دور ہوگا. سلامت رہے، آباد اور شاد رہے.
اس نے آل محمد سے نجاست کو دور رکھا ہوا ہے، نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ خدایا میرا سینہ کھول، کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ نبی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ نبی وہ نبی ہیں کہ دنیا میں نہیں آئے تھے، اور نجومیوں نے جب فرعون کو بتایا تھا بنی اسرائیل سے آئے گا ایک، وہ تیرا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا۔ گھبرایا، پریشان ہوا، خوف زدہ ہوا، کہا کس نے؟ نجومیوں نے۔ اتنا ڈرا اس نے 70,000 بچے قتل کروائے، کہیں یہی موسیٰ نہ ہو۔ 70,000 بچے ذبح کروائے، کہیں یہی موسیٰ نہ ہو۔ اس کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ کی زبان پر اعتبار نہ رکھنے والے مسلمان سے فرعون بہتر ہے، جو نجومیوں کی مان گیا۔ موسیٰ آئے گا، تو کلمہ پڑھ کے محمد کی نہیں مانتا کہ مہدی آئے گا۔ ہائے 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 ہائے، صدقے جامع جی یا حیدری جی بسم اللہ۔ تو کلمہ پڑھ کے اپنے نبی کی نہیں مانتا، پھر دنیا میں کہہ دیا جی وہ نظر کیوں نہیں آتے، غائب ہیں۔ تو بندہ غائب رہ کے ہدایت کیسے کر سکتا ہے؟ امام ہمارے سامنے ہوتے، ہم ان سے ہدایت لیتے۔ میں نے کہا آپ کا اعتراض ٹھیک نہیں، اس لیے کہ اسی سلسلے کے پہلے امام کو محمد نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہاتھ بلند کر کے دکھایا تھا، تم دیکھ کر نہیں مانے۔ غور فرمایا کہ نہیں آپ نے؟ غائب ہیں اور ہدایت کر رہے ہیں، غائب رہ کے ہدایت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا شیطان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ غائب بھی ہے، گمراہ بھی کر رہا ہے۔ وہ غائب رہ کے گمراہ کر سکتا ہے، وہ غائب رہ کے ہدایت نہیں کر سکتا۔ پھر یہ اپنا مقدر اور اپنا نصیب ہے، کسی کا امام زندہ ہے، کسی کا شیطان زندہ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ لو توجہ چاہتا ہوں، ہر انسان پہ جلدہ جی 2 فرشتے ہیں، آج تک کسی نے دیکھے ہیں؟ نظر نہیں آتے۔ ایمان ساروں کا ہے، کرتے کیا ہیں؟ ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک گناہ لکھتا ہے۔ میں بزرگ عالم دین کا ایک فقرہ پڑھ دیتا ہوں، وہ فرماتے تھے ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک گناہ لکھتا ہے۔ امام سے بندے نے پوچھا مولا جب ایک مصروف ہوتا ہے تو دوسرا فارغ ہوتا ہے، وہ نیکیاں لکھ رہا ہو یہ فارغ ہوتا ہے، اور جب یہ مصروف ہو وہ فارغ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا عمل کہ یہ دونوں مصروف ہو جائیں؟ فرمایا ایک عمل ہے، جب تم بطول کے دشمن پہ لعنت بھیجو، نیکیاں لکھنے والا نیکیاں لکھتا ہے اور گناہ لکھنے والا گناہ مٹانا شروع کر دے۔ ہائے 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 ہائے، سیدہ کے دشمن پہ لعنت، سیدہ کے دشمن پہ لعنت بھیجنے سے پہلے اگر کوئی بندہ سوچے اس پہ لعنت بھیجوں یا نہ بھیجوں، وہی لعنت اس پہ آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ بطول کے دشمن سے کمپرومائز کوئی نہیں۔ دنیا بل تو پاس کروا رہی، ہم سے بھی تو پوچھ لو۔ اب آپ ہمیں یزید منوانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بطول کے دشمن منوانا چاہتے ہیں۔ ایک اہل سنت کا میں جملہ پڑھ دیتا ہوں، اس نے کیا خوبصورت فکرہ کہا۔ اس نے کہا اگر کوئی بندہ کتا نجس العین ہے، اگر کوئی بندہ کتے کی محبت میں کتے کو نہلانا شروع کر دے، یہ پاک ہو جائے، یہ پاک ہو جائے، یہ پاک ہو جائے، کتا پاک نہیں ہوگا، البتہ نہلانے والا نجس ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ یزید کی محبت میں یزید کو رضی اللہ کہے، اس پہ اللہ راضی نہیں ہوگا، البتہ کہنے والا لعنت اللہ ہو جائے۔ آل محمد آپ کو سلامت رہے۔ بے شمار بے شمار، چونکہ یزید سے اللہ نے راضی ہونا نہیں، اللہ عادل ہے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ وہ کہتے ہیں اگر امام حسین بادشاہ کے پیر پڑ گیا
قیامت کے دن اور امام نے اسے معاف کر دیا، پھر تم کیا کہو گے؟ میں نے کہا اتنا تو بھی مان گیا کہ میرے اتنے کریم ہیں، وہ قتل معاف کر سکتے ہیں، تیرے اتنے ذلیل ہیں میری لعنت بھی معاف نہیں کر سکتے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات کی؟ اس لیے آل محمد کے دشمنوں سے کوئی کمپرومائز نہیں۔ سامعین گرامی یاد رکھیے گا، امام کائنات کی ضرورت کا نام ہے۔ چونکہ دامن وقت میں مستقل نہیں، اور میں ممبر پہ لاؤڈ سپیکر پہ ببانگ دوہل یہ عرض کر رہا ہوں کہ جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں ان میں قبلہ کا پہلا نمبر ہے جی، یقین مانیے۔ چونکہ میں یہ جسارت سمجھتا ہوں کہ قبلہ بٹھائے ہوئے ہیں اور میں آپ کے سامنے جو ہے نا خطاب کر رہا ہوں، لیکن میں 2-4 جملہ قبلہ کی اجازت سے، میں 2 یا 3 منٹ اس سے زیادہ نہیں۔ امام کائنات کی ضرورت کا نام ہے۔ امام چچا جی بابا جی کائنات کی ضرورت کا نام ہے۔ جو ضرورت ہونا وہ امام ہوتا ہے، جو ضرورت مند ہو وہ امام نہیں ہوتا۔ چلو میں فکرہ بدل کے کہہ دیتا ہوں، جو جنت بانٹ رہا ہو وہ امام ہوتا ہے، جو علی کے بچوں سے لکھوا رہا ہو وہ امام نہیں ہوتا۔ یار کس بندے کو میری بات سمجھ آئی ہے؟ بھائی جو بانٹ رہا ہو، جی بسم اللہ جی، وہ امام ہوتا ہے۔ بلکہ ایک فکرہ اور عرض کر دیتا ہوں، جو بت پوج رہا ہو وہ امام نہیں ہوتا، جو محمد کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے، کس نے توڑے تھے؟ امیر المومنین نے، امام فخر الدین رازی نے بڑا خوبصورت فکرہ لکھا۔ حالانکہ ہم سے وہ کم ہی راضی ہوئے ہیں، لیکن فکرہ بڑا کمال کا ہے۔ کسی بھی صحابہ کرام میں نام آتا تھا کسی صحابی کا تو لکھتے تھے رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ، اور جب علی کی بات آئی تو انہوں نے لکھا کرم اللہ۔ شاگردوں نے پوچھا باقی سارے رضی اللہ، میری ساری تقریر بھول جانا، یہ فکرہ نہ بھولنا، فکرہ اتنا بڑا ہے، باقی سارے رضی اللہ لکھے، آپ نے علی کو کرم اللہ کیوں لکھا؟ فرمایا مجبوری تھی، میں بھی علی کو رضی اللہ لکھ دیتا اگر علی نے بھی اللہ کو کبھی ناراض کیا ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، صدقہ جمع جی، میں بھی علی کو رضی اللہ لکھتا اگر علی نے بھی اللہ کو کبھی ناراض کیا ہوتا۔ امام کائنات کی ضرورت کا نام ہے، اور علی سے بڑی کائنات میں ضرورت کو نہیں۔ 2 طرح کے بندے جنہوں نے علی کی طرف رجوع کیا، ایک وہ جو محبت کے تحت آئے، ایک وہ جو ضرورت کے تحت آئے۔ ضرورت والے چچا جی وہ ضرورت پڑی علی کو یاد کر لیا، ضرورت پوری ہوگی پھر علی کو بھول گئے، پھر ضرورت پڑی پھر یاد کیا پھر بھول گئے، یہ ہیں ضرورت والے۔ لیکن محبت والے کون ہیں؟ جنہیں پتا ہوتا ہے اس درخت پر مجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا، وہ اسی کو پانی دینا شروع کرتے ہیں۔ کب تو جوان ہو، کب مجھے سولی پہ لٹکایا جائے۔ جناب میسو میں تمار رسیوں میں جکڑا ہوا علی کا شعر، دشمن دیکھ کے کہتا ہے کیسی موت مرنا چاہے گا بھائی مسیب میرے ہاتھ ہے، کیسی موت مرنا چاہے گا؟ مسکرا کے میسو میں تمار فرماتا ہے بالکل ویسی جیسے 12ویں کی حکومت میں تو میرے ہاتھ سے مرنا چاہے گا۔ ہائے ہائے ہائے، جیسے 12ویں کی حکومت میں تو میرے ہاتھ سے مرنا چاہے گا۔ اس نے کہا میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، کہا ٹھیک، پاؤں کاٹوں گا، کہا ٹھیک، اور تجھے میں پھانسی دے دوں گا، سولی پہ لٹکا دوں گا۔ کہا غلط، کہا علی نے بتایا تھا تو میری زبان کاٹے گا۔ اس نے کہا علی نے کہا تھا لے پھر میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا۔ اس نے کہا تیری جرت کیا علی کہے اور تو نہ کرے۔ ہائے ہائے، 2 منٹ اور اسی پہ میں نے آپ سے اجازت لے لینی ہے۔ کہا میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا، پاؤں کاٹوں گا، زبان نہیں کاٹوں گا۔ ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، سولی پہ لٹکا دیا۔ بلکہ فکرہ کو اس ممبر پہ تھے میسو میں تمار جہاں علی والے ہمیشہ کھول کے تقریر کرتے ہیں، سولی والے ممبر پہ علی علی کی صدائیں
کا جتنے فضائل پڑھتا ہے پڑھنے دے، زبان نہیں کاٹنا. اتنا اسے یقین ہے علی کی زبان پہ کہ علی نے کہا ہے، زبان نہیں کاٹنی. جناب میثم تمار نے فرمایا جب تک زبان ساتھ ہے فائدہ نہ لے لوں. علی علی کے نعرے بلند کرنے شروع کیے، وہ سنتا رہا. اس نے کہا زبان نہیں کاٹنا. سخت ترین فضائل پڑھنے کے بعد بھی اس نے کہا اس کی زبان نہیں کاٹنا. میں دیکھتا ہوں علی کا فرمان کیسے سچ ہوتا ہے. اب سپاہی دوڑتا ہوا ہوا، اس نے کہا اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا اب وہ علی کا شجرہ بتا رہا ہے. وہ بتا رہا ہے کائنات میں علی جیسا نہ کسی کا باپ ہے، کائنات میں نہ علی جیسے کسی کے بیٹے ہیں. کہتا بتانے دے، اس کی زبان نہیں کاٹنی. تھوڑی دیر کے بعد وہ سپاہی بھاگتا ہوا آیا. اس نے کہا اب کیا کر رہا ہے؟ کہا اب اس نے علی کے دشمنوں کے شجرے بتانے شروع کیے ہیں. وہ بتا رہا ہے اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا، وہ نہیں وہ تھا. جلدی سے کہتا ہے میثم کی زبان کاٹ، کہیں میرے باپ کا نام نہ بنا.